ہمارے اندر کسی قسم کا تعصب نہیں ہے. یہ تعصب وہاں پر کیسے ہے؟ یہ تعصب پھیلایا گیا ہے. کس لیے پھیلایا گیا ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. تو میں ہر ایک سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو مذہبی چکروں میں نہ الجھاؤ اور اتنے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو کہ تم ہر ایک کی عزت کرو. کوئی اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے اسے اس کے طریقے سے عبادت کرنے دو. اس کی تو قرآن پاک بھی آپ کو ہدایت کرتا ہے بھائی کہ آپ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیں, کوئی آپ کے معاملات میں دخل نہیں دے. لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اپنے آپ کو, میری سمجھ میں نہیں آتا ہم وہ کون سا مسلمانوں والا کام کرتے ہیں جس پر ہمیں فخر ہو. آج یہ کار خیر کے لیے ایک محفل تھی, اس کے لیے بھی لوگوں کو وقت نہیں مل سکا. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ریئلی. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی ہم عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں, ہم ان کے ووٹوں کی یہاں حفاظت کریں گے بیٹھ کے. پاکستان میں جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں میرے خیال میں ہم سب جانتے ہیں کتنی ریگنگ ہوتی ہے اس کے اندر, کتنی بے ایمانی ہوتی ہے اس کے اندر. وہاں پہ پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے اب یہ کہ گن پوائنٹ پہ رکھ کے ووٹوں کی اتنی بڑی گڈیاں, موٹی موٹی گڈیاں لے کے ڈالی جاتی ہے. اگر نہیں ڈال سکتے تو ان کو کہہ دیتے ہیں یہ ووٹ اگر تو نے ہمارے نام پہ نہیں ڈالا تو شام کو اپنی فیملی کی شکل نہیں دیکھے گا. اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو بھائیو آپ یہ بتا دو, یہی حقیقت ہے نا. یار ذرا زور سے بولا کر بھائی. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ. اچھا شکریہ. ابھی تک تو ٹھیک ہے. اچھا. ہمارے یہاں آج کل ایک بڑا جوش چلا ہوا ہے کہ کوئی تو انقلاب کے لیے کھڑا ہوگا, کوئی تو انقلاب کے لیے کھڑا ہوگا. ہر ایک اب تو سیاستداں بھی کہہ رہے ہیں, ارے بھائی کوئی تو انقلاب کے لیے کھڑا ہوگا. یہ ہر ایک میں اپنا مسیح تلاش کر رہے ہیں. کوئی فلانی کی تقریر سننے چلا جا رہا ہے, کوئی ڈھماکے کی تقریر سننے چلا جا رہا ہے. اچھا اس جلسے کے لیے مجھ سے پوچھا گیا کہ کون سے ایسے لوگ آئیں گے جن کو ہم جانتے ہیں, جو ایسی مشہور ہستیاں, ان کے نام بتائیں, اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم آئیں گے. میں نے کہا ان مشہور ہستیوں کا آپ نے ابھی تک کافی سنا نہیں ہے. میں نے کہا اب اس غریب آدمی کی سن لو بھائی. وہ کہتے ہیں آپ کی کون سنے گا جی, وہ کہتے ہیں آپ کی کون سنے گا جی. میں نے کہا تو پھر آپ اسی طرح اس ملک کے اندر ذلت کی زندگی گزارتے رہو گے, چاہے آپ کے پاس کتنی گاڑیاں آ جائیں, کتنے کچھ ہو جائے, آپ اپنی اسکن کا رنگ نہیں بدل سکتے. آپ وہی کہلاؤ گے جو آپ کہلائے جاتے ہو. ایک نہ ایک دن آپ اپنے وطن کا رخ ضرور پکڑو گے. اور اس کے لیے آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے اس وقت سے کچھ ایسے کام شروع کریں کہ اپنے وطن کو واپس لوٹیں, عزت کے ساتھ لوٹیں, فخر کے ساتھ لوٹیں. کیونکہ یہاں پہ آپ ہزاروں سال بھی رہ لیں تو آپ یہاں کے نہیں ہو سکتے. یہ میری سوچ ہے بھائی. میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جا کے پاکستانیوں کی خدمت کروں, لیکن جو پاکستان کے میں حالات دیکھتا ہوں, مجھ جیسے آدمی کو تو میرے خیال میں وہ ایک منٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کہیں گے یہ کدھر سے مصیبت آ گئی, اس کو تو پہلے ذرا ہری جھنڈی دکھاؤ. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسیحا چاہیے, ہمارا کہیں سے کوئی مسیحا پیدا نہیں ہوتا, ہماری کوئی خدمت کرنے والا پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک مسیحا ہے, ہر شخص کے اندر ایک مسیحا ہے. ہم ڈھونڈتے نہیں, یہ ہے ہماری کوتاہی, ہے ہماری کمزوری. اگر ہم اپنے اندر سے اپنے اندر کے انسان کو جھانکیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. اب میں یہاں پہ آ کے کھڑا ہوا تو لوگوں نے کہہ دیا وہ جی آپ کی باتیں کون سنے گا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے مت سنو. ان کی بات زیادہ صحیح تھی ویسے. آپ جانے کی بات نہیں ہے نا. اچھا جی, مجھ سے پچھلی میٹنگ میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. ہر شخص نے یہی سوال کیا تھا, آپ کا ایجنڈا کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی میرا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان بچاؤ, پاکستان کی خدمت کرو.
اور آپ اگر کسی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ایک ایشو بنائیں کہ آپ کس ایشو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا میں تو بس پاکستان کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز بتا دیں جو پازیٹیو ہے. ایک ہی چیز پازیٹیو ہے بھائی، وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ مال کیسے بناؤ. مال بنانے کے ادھر ہزاروں طریقے نظر آ جاتے ہیں، لیکن مال سنبھالنے کے طریقے کوئی سیکھنا نہیں جانتا. میں اس میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا تو میں دل اتنا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی میں کہوں گا کہ 21 مارچ 2010 سے ہمیں ایک نئی تاریخ کرنے کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کرنا ہوگی. اور اگر آپ اس جدوجہد کے لیے تیار ہیں تو مجھے بتائیے گا. لیکن جیسا کہ میں آج دیکھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں جلسے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صحیح نہیں ہوگا کہ اگر میں آج کہوں کہ ہمیں ایک تندرست انقلاب چاہیے. ہمیں ایک انقلاب چاہیے، ہمیں ایک ایسا انقلاب چاہیے جس میں خون کا ایک قطرہ نہ بہے. ہمیں ایک مہذب انقلاب چاہیے، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کا انقلاب چاہیے، ہمیں پاکستان کو سنبھالنے کے لیے درد مندوں کا انقلاب چاہیے. بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس انقلاب کا نعرہ میں لگاتا ہوں، بلا دھڑک لگاتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی خوف و خطرہ نہیں. جو میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. اور آج کی تاریخ سے میں پاکستان کے لیے صرف انقلاب کی بات کروں گا. لوگ کہتے ہیں آپ انقلاب کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی دوسرا بہتر راستہ مجھے دکھا دو تو میں آپ کے راستے پہ چلنے کو تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں اس وقت انقلاب کے بغیر پاکستان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کاش یہ کچھ اور لوگوں نے بھی سنا ہوتا، شاید سن لیں گے. تو یہ انقلاب اس وقت بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا. مجھے پتا ہے ہم میں سے بے شمار لوگ بیچارے اپنی مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے اور وہ شاید اگلے جلسے میں تشریف نہ لائیں. مجھے کوئی اس کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن انقلاب کا راستہ ہمیں ہموار کرنا ہوگا. لوگ پہلے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد جب لوگ انہیں کامیاب کرواتے ہیں تو وہ بھی سیاسی لوگ بن جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی، بلکہ ایک ایسی تحریک بنائی ہے جس کی منزل ووٹ اور اقتدار یا شرکت اقتدار نہیں، بلکہ صرف اور صرف انقلاب اور صرف مہذب انقلاب ہے. اور یہ انشاءاللہ میں کر کے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، شاید کامیاب نہ ہوں، لیکن کوئی تو یاد کرے گا مجھے. صاحب جب آپ نامید ہوتے ہیں مجھے ایک شعر یاد جاتا ہے. جی سنائیے. مغفرت دارت امید لطف تو زام کے خود فرمودائے لا تکنا تو. ذرا دوبارہ پڑھیں پلیز. مغفرت دارت امید لطف تو، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں. کیوں؟ زام کے خود فرمودائے لا تکنا تو، کیونکہ تو نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میری رحمتوں سے نامید نہ ہو. نہ بھیا، نا امید نہیں ہوں میں، نا امید نہیں ہوں. نا امید ہوتا تو میں یہ جلسے ہی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جلسے کا کیا حال ہوگا. لیکن امید پہ یہ جلسہ کیا تھا اور پھر امید کرتا ہوں کہ پھر لوگ آئیں گے یہاں پر. یہ شاید لوگ ابھی ڈرے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس وجہ سے جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جاوید صاحب کیا بیچتے ہیں. بھائی میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ کوئی پروفیشنل مقرر ہوں. میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں. شاید مجھے اس بات کے کہنے کا انداز صحیح نہیں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا یہ پیغام دینے آیا ہوں آج یہاں کہ میں اپنے پاکستان کے لیے جیتا ہوں اور اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا. آپ میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ بھائیوں میرے ساتھ آ جانا. ہے کوئی ایسا؟ لوگ ہیں یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے یہ یہاں آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہزاروں نہیں ہیں لیکن یہ ہزاروں سے بہتر. میں اس وقت انڈیا اور پاکستان سے ایک درخواست کروں گا، دونوں ممالک سے. مجھے دونوں ممالک سے پیار ہے کیونکہ عوام ان کے ایک ہی ہیں.
کیونکہ دونوں ممالک کے عوام انہی تکالیف کا شکار ہیں، جس طرح پاکستان یا انڈیا، یہ دونوں ممالک ایک ہی تکالیف کا شکار، ان کے غریب عوام۔ میں ان دونوں سے درخواست کرتا ہوں، دل جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ بھائیو اپنے اختلافات کو ختم کرو۔ تم ایک خطہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے درمیان بارڈر قائم رکھو، لیکن مل جل کے چلو، مل جل کے کام کرو۔ اس غریب طبقے کو خدا کے واسطے اب معاف کر دو۔